آج سارا دن ہی بری خبروں میں گزر گیا. پہلے اسلام آباد کے متعلق آپ کو بتایا, وہ جو وہاں پہ کچہری کے باہر ہوا اور اندوناک ایک واقعہ تھا. اس کے بعد ایک شدید اندوناک واقعہ ہوا وانا میں, کیڈٹ کالج وانا کے باہر, اور وہاں پہ خوارج جو تھے ان کے لوگوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ بچوں کو جا کے نقصان پہنچا سکیں. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, اور پاکستان آرم فورسز کی, یعنی آپ دیکھ لیں ان کی کتنی محنت ہے کہ وہ جا کے ساروں کو انہوں نے بچا لیا. لیکن اتنی خبر ہے کہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ گھناؤنی اور بزدلانہ دہشت گردی کی کارروائی میں شدت پسندوں نے جنوبی وزیرستان ضلع کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کیا, اور آئی ایس پی آر کے مطابق حملہ آوروں نے اندرانی کوشش کی, تاہم ان کے ناپاک ارادوں کو فوجیوں کے چوکس اور پرعزم رد عمل نے بڑی تیزی سے ناکام بھی بنایا. بہرحال حملہ آوروں نے اپنی مایوسی میں دھماکہ خیز سے مواد سے بھری ہوئی گاڑی کو مین گیٹ پہ ٹکر مار دی. اس کے نتیجے میں مین گیٹ منہدم ہو گیا اور ملکہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو نقصان پہنچا. اور کیا کہتے ہیں کہ فوج نے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا ہے, اور ہمارے فوجیوں نے دراندازوں کو درستگی کے ساتھ یعنی پہلے انگیج کیا. اسے 2 شرپسند موقع پہ ہی ہلاک ہو گئے. بہرحال 3 شدت پسند جو تھے کالج کے احاطے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے, جنہیں کالج کے جو انتظامی بلاک ہے اس میں گھیرے میں لے لیا گیا. اور پھر ان شدت پسندوں نے ایک بار پھر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور میں دہشت گردی کی وحشیانہ کارروائی کو دہرانے کی کوشش کی. تو آئی ایس پی آر نے الزام عائد کیا کہ اس کالج کے احاطے میں چھپے شدت پسند افغانستان میں اپنے آقاؤں اور ہینڈلر سے رابطے میں اور ہدایات حاصل کر رہے ہیں. فوج کے مطابق افغانستان سے خوارج کی طرف سے کی جانے والی بربریت کی کلی کارروائی افغان طالبان حکومت کے ان دعووں کے برعکس ہے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ان دہشت گرد گروپس کو اپنی سرزمین پہ موجودگی کی جگہ نہیں ملے گی. تو یہ پاکستان افغانستان میں موجود شدت پسندوں اور ان کی قیادت کے خلاف جواب دینے کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے یقینی طور پہ, اور انڈیا کی سرپرستی میں بچ جانے والے شدت پسندوں کو ختم کرنے کے لیے اب اس وقت آپریشن کلیئرنس ہو رہا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ خیبر پختونخوا میں 8 مہینے کے دوران دہشت گردی کے 608 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں 138 جو ہیں عام شہری شہید ہوئے ہیں. اور بہرحال یہ سب نے دیکھ لیا کہ آج کیا ہو رہا ہے. قوم پھر ایک بار صف آ رہا ہے, جو دشمن 2014 سے یعنی لگا ہوا ہے. پہلے آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کے لہو سے کھیلا گیا, آج وہی دشمن کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ آور ہوا. لیکن یاد رہے دشمن بھی وہی ہے اور ہم بھی وہی قوم ہے, مزید مضبوط اور انشاءاللہ مزید یکجا ہوں گے. اور ہم کے پی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے تمام شہری ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس وطن کی ہم ساروں نے مل کے رکھوالی کرنی ہے. لیکن اس پہ کافی جو لوکلز ہیں ان کا بھی رد عمل آیا. ان میں کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد دراصل پختونوں اور قبائل کو تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے ہمیشہ کالجز کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اپنے ملک میں تو عورتوں کے تو ساری کالج بند ہیں, ان کے اسکولز بھی, اور لڑکوں کے جو نہ ہونے کے برابر ہیں, تو اور جگہوں پہ بھی یہی چاہتے ہیں. بہرحال ایک اور نے مقامی فرد نے مجھے بتایا, وہ کہتے ہیں فوج نے بروقت کارروائی کر کے سینکڑوں طلباء کو ریسکیو کیا اور معصوم جانوں کی حفاظت کو ممکن بنایا. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں موجود طالبان رجیم ہم پختونوں کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتی ہے. یہ بھی مقامی افراد کہہ رہے ہیں وہاں پہ. اور پاک فوج کی جانب سے قبائلی علاقوں میں نوجوان کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنے کے لیے کیڈٹ کالجز بنائے گئے, اور اس عملی کوشش سے یہ واضح ہو گیا کہ دشمن یعنی فتنۃ الخوارج وانا اور قبائلی عوام کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں. یہ بار بار ان کے مختلف جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. ادھر اسلام آباد میں جو دھماکہ ہے اس کی بھی خبریں آپ تک تو ساری پہنچ گئی ہوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈائریکٹ ایک تھریٹ ہے. جب سے $1 بلین انڈیا نے افغانستان کو دیا ہے طالبان کی حکومت کو, تب سے یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ایک دم سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, اور شدت بھی بڑھ گئی ہے. اور یہ جو آج کالج کے اوپر کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ ہوا, بچے ہی تھے ہمارے چھوٹے بچے, تو اس سے تو پتا ہے کہ یہ فرعون کی سنت کے دائیں ہیں, اور فرعون کی سنت تھی کہ بچوں کو مارنا اور ان کو ختم کرنا. موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے وہ اتنا خوف زدہ تھا, تو لیکن پھر اسی کے گھر میں بچہ پلا بڑھا اور اس نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. تو ابھی آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ طالبان کے خلاف انہی کے گھروں میں سے اور لوگ نکلیں گے, بچے نکلیں گے, اور انہی طالبان کو جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ ختم کریں گے. اور یہی ہندوستان جو ابھی ان کو پیسے دے کے بڑا خوش ہو رہا ہے, ابھی ان کو ویپنز بھی دیے, انہوں نے آرمز بھی دیے ہیں, BLA کو بھی بہت سپورٹ کر رہا ہے ان ساروں کو کہ پاکستان کے اندر یہ کرتے رہو. تو جب آپ ایک بیج کہیں پہ بوتے ہیں تو اس کا پھل تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے بھگتنا پڑے گا نا جی, آپ کو کاٹنا تو پڑے گا اس کو. کوئی اب خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جی ہم حالت جنگ میں ہیں,
اسلام آباد سانے نے بتا دیا کہ سارے پاکستان کی جنگ ہے، جس میں پاک فوج روز قربانیاں دے رہی ہے اور عوام کو تحفظ کا احساس دلا رہی ہے۔ اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل سے ایک پیغام ہے جس کا پاکستان بھرپور جواب دینے کی قوت رکھتا ہے، یہ خواجہ آصف نے کہا ہے۔ اور افغانستان اسلام آباد میں ہونے والے دھماکے اور وانا میں تعلیمی مرکز پہ ہونے والے حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ اب یہ ترجمان ہے افغان وزارت خارجہ کا، لیکن کتنا جھوٹا آدمی ہے۔ آپ کو اس بات کا یقین آیا کہ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے مذمت کی ہے؟ یہ تو ہنس بھی رہا ہوگا پیچھے سے منہ موڑ کے دوسری طرف، کیونکہ یہ ہیں ہی وہ 2 نمبر لوگ، یہ ہیں ہی وہ کمینے جن کو ہم نے 50 سال پالا سینچا، ان کی نسلوں کو بچایا، انہیں ختم ہو گئے تھے۔ ہم نے ان کو تشخص دیا، ہم نے ان کو کھانا دیا، ان کو تعلیم دی، اور پھر ان کو ہم نے رہنے کے لیے گھر دیے، کاروبار کرنے دیے۔ پاکستان کے ہی پاسپورٹس حاصل کر کے یہ لوگ باہر گئے، انہوں نے اپنا تو کیا کرنا تھا، پاکستان کا نام بدنام کیا، اور ہمارے ہی ملک میں ہمیں زخم پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ کبھی افغان ٹرانسلیٹ کے نام پہ کئی بلین ڈالر کی سمگلنگ ہمارے ملک میں کرتے ہیں، کبھی گندم چوری کر کے اس ملک میں قلت کر دیتے ہیں، اور کبھی دہشت گردوں کی پوش پناہی کر کے ہمارے بچوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔ تو میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ ان لوگوں کا کیا ہونا چاہیے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ زیرو ٹالرنس رکھے، اور سراب گوٹ سے لے کے بانا تک جتنا افغان اس ملک میں رہ گیا، قانونی یا غیر قانونی، اس کو باہر نکال دیں، اور جو نہیں نکلتا اس کو گولی مار دیں۔ ان کو ہمیں نہیں رکھنا، اور نہ ان کو ہم نے برداشت کرنا ہے، چاہے وہ لا ابائڈنگ ہے یا کوئی اور ہے۔ دے شوڈ گو بیک ٹو دیئر اون کنٹری۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جیسی اپڈیٹ آتی ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔